لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو ترکی کے صدر ہیں نا طیب اردوغان, جو لوگ طیب اردوغان کے خلاف ہیں وہ اس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو تصویریں ہیں کہ طیب اردوغان اپنی وائف کے ساتھ کھڑے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو کہتے ہیں دیکھو وہ اسلام کا دشمن ہے. تو یہ جو دشمن سے پھر وہ تانے بانے ملاتے ہیں کہ جو دشمن سے دوستی رکھے گا وہ بھی کیا ہوگا, دشمن ہوگا. تو یہ دیکھو کیسے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں, لہٰذا یہ بھی کیا ہے, دشمن. تو دشمن سے دوستی رکھنا, ایک تو دوستی کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچوا لیں. جب بھی سیاسی سطح پہ بڑے بڑے حکمران ملتے ہیں تو تصویریں بھی یہ کھنچواتے ہیں, چاہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم سے ہی کیوں نہ ملیں. تو اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر ہی رہو ہاتھ نہیں ملانا, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ تو ایک دنیا کا طور طریقہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ دوستی کون کس نیت سے کر رہا ہے, اس کی اس وقت نیت کیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, بات سے بات نکلتی ہے, کیونکہ ان تمام چیزوں میں لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, اس لیے بتا رہے ہیں. جذباتیت نے جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے, اتنا نقصان کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا. سرگودا میں تھا تو وہاں ایک تنظیم ہے جو مقدس اوراق کو جمع کر کے ان کو ٹھکانے لگاتی ہے تاکہ ان اوراق کی بے ادبی نہ ہو. تو وہ مجھے لے گئے, مولانا سیف الرحمان صاحب کا شاید نام سنا ہو, مشہور آدمی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. خرچ کرتے ہیں. تو جب وہ جو بالکل ریپیئرنگ کے یعنی جو اس کے دوبارہ جلد کے قابل نہیں ہوتے تو وہ بھر جاتا ہے کنواں. تو مجھے کہہ رہے تھے ہمارے لیے اس کو ٹھکانے لگانا بہت مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو تقریباً تمام فقہا لکھتے ہیں کہ مقدس اوراق کو جلا دیا جائے جمع کر کے, تو راکھ بن جائے گا. جب اس کی وہ آیتیں مٹ جائیں گی تو اب اس کا وہ احترام نہیں رہے, اس راکھ کو آپ کہیں بھی پھینک دیں یا دفن کر دیں. تو وہ کہنے لگے بھائی یہ باتیں, کہہ رہے ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ یہاں خود سے آگ لگ گئی تھی مقدس اوراق میں, خود سے, کسی نے لگائی نہیں تھی. 2-4 محلے والوں نے دیکھ لیا, ہمارا ایک ساتھی وہاں کھڑا ہوا ہے آگ بجھانے کے لیے, فوراً FIR کٹوا دی کہ یہ مقدس اوراق کو آگ لگا کر قرآن مجید کی توہین کر رہے ہیں. اور وہ بیچارہ چلا گیا جیل کی سلاخوں کے پیچھے. یعنی جن لوگوں کا صبح و شام کام مقدس اوراق کی حفاظت ہے, ان کو توہین قرآن میں, بولو بھائی, جیل کے اندر. یہ پاگلوں والی حرکتیں ہماری جو قوم ہے نا, یہ جو مذہبی جذباتی لوگ ہیں نا, مذہبی جذباتی, یہ اس ملک کو لبرل یعنی لبرل ریاست بنانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ حکمرانوں کے دلوں میں, یعنی جو لبرل حکمران ہیں نا, جو سیکولر حکمران ہیں, ان کو بہترین موقع دے رہے ہیں کہ اس ملک سے مولویت کو اور مذہب کو ختم کر دو, ان کے ساتھ یہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کی تشدد والی چیزیں معاشرے میں آئی ہیں مذہب کے نام پر, تو نقصان کس کو ہوا ہے, مذہب کو ہوا ہے. تو جو سیکولر قوتیں ہیں نا, وہ پھر موقع تلاش کرتی ہیں, بولتے ہیں ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں ملک سے کیا کرو, مولویوں کو, یہ مذہبی طبقے کو, جذباتی طبقے کو ختم کرو. تو توہین کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے, یہ نہیں کہ جو اٹھاؤ فتویٰ لگا دیا. ایسا بھی ہوا ہے کسی نے پوسٹر پھاڑ دیا, اس کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کی نہیں ہے, پوسٹر پھاڑ دیا اس پہ, حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ میں کوئی, اس کی ذرا سے بھی دور کا ارادہ ہی نہیں ہے. وہ چونکہ اس کے گھر کی دیوار کے باہر پوسٹر لگایا تو اس نے نیا رنگ کروایا تھا, اس کو غصہ ہے کہ یہ میری گھر کے دیوار کے باہر پوسٹر کیوں لگایا. اس بیچارے نے پڑھا بھی نہیں کہ نبی کا نام ہے, وہ پھاڑ دیا. کسی نے دشمنی نکالنے کے لیے توہین رسالت کے کیس میں اندر کروا دیا, کس نے نبی کا نام پھاڑا اور نیچے گرایا. ایسے بھی ہوئے ہیں. تو توہین رسالت تو یقیناً جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہونی چاہیے, لیکن اس قسم کے جو جذباتی لوگ ہیں ان کو بھی کھڈے لین حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے سے, بولو بھائی, لگائے. اور حکومت تو کیا کرے گی, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مذہب کا غلط استعمال نہ کریں.
ایک ایسے ہم جذباتی کام نہ کریں جس کی وجہ سے جو سیکولر قوتیں ہیں ان کو یہ موقع مل جائے کہ بھائی دیکھو یہ پنپنے والے لوگ، یعنی ہم یہاں پر پنپ ہی نہیں سکتے، اور یہ تو کوئی بھی کل اٹھے گا اور کوئی بھی مذہب کے نام پہ کچھ بھی کر دے گا. تو بہت سارے بے گناہ لوگ ہیں جو جیل کی سلاخوں میں بند ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ہم اب اصل تو مقدس اوراق کو یا تو دفن کیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے یا جلا دیا جائے. تین ہی آپشن ہیں آپ کے پاس. جلانا کو توہین قرار دے دیا کہ یہ مقدس اوراق جلائے، تو دوسرا پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پانی میں ڈال دو. تو پانی میں کیا توہین نہیں ہوگی؟ جب پانی میں ڈالیں گے تو وہ بہتے ہوئے جائیں گے، تو اس میں بھی توہین کا خطرہ ہے. اور زمین میں دفن کرنا تو بذات خود توہین کہلاتا ہے کہ آپ قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں ڈال رہے ہیں. تو بنانے کو کچھ بھی بنا دو، اور اگر اچھی سوچ رکھو بھئی، اچھے رخ پر لے کر جاؤ، تو آپ کو اس کے 100 اچھے رخ بھی نظر آئیں گے کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوا، ہو سکتا ہے خود آگ لگی ہو. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی شخص اگر جرم کرتا ہے تو آپ کے پاس اگر 99 احتمالات ایسے ہوں جس سے لگتا ہو کہ یہ جرم نہیں ہے، ممکن ہے یہ کیا ہو، ممکن ہے یہ کیا ہو، 99 احتمالات ایسے ہوں جس سے لگتا ہو کہ جرم کیا ہے، ایک احتمال ایسا ہو جس سے لگتا ہو کہ نہیں، ہو سکتا ہے جرم نہیں کیا. تو شک کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس مجرم کو ہوتا ہے. جرم ثابت ہونا چاہیے. میرا اس بیان کو یہ جو موجودہ توہین رسالت والا معاملہ چل رہا ہے اس سے مت جوڑیں. اس پر تو میں نے جو میرا جو بیان آیا وہ وہی ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جذباتیت کا بہت زیادہ غلبہ ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہیں سے بھی کچھ بھی نکال لو، جس کو چاہو کوئی فتویٰ اس کے اوپر، کوئی حکمران ہو، کوئی عالم اگر کسی حاکم سے مل رہا ہو، فوراً الزام لگا دیتے ہیں اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، یہ سرکاری مولوی ہے. کوئی فوج کے حق میں بیان دے دے تو یہ حکومت کا کیا ہے؟ پٹھو ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فوج کے خلاف ہیں تو آپ کو بیان بھی کس کے خلاف سننا ہے؟ بولو بھائی، فوج کے خلاف. اور اگر آپ فوج کے حمایتی ہیں تو آپ کو کس کے حق میں بیان سننا ہے؟ فوج کے حق میں سننا ہے.